مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بننے والا یہ گھرانہ راشد رحمان کا ہے، جنہیں توہین رسالت کے مقدمے کی وکالت کرنے پر جان لیوا دھمکیاں مل رہی تھیں۔ بالآخر گزشتہ رات انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ 6 گولیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہسپتال پہنچتے ہی چل بسے۔ یہ راشد رحمان کا دفتر ہے، جہاں 2 نامعلوم افراد نے کھلے عام گھس کر انہیں نشانہ بنایا۔ دھمکیوں کے باوجود انہیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ ملتان کے صحافیوں کو دھمکی آمیز نامعلوم لیفلیٹس موصول ہوئے ہیں کہ راشد رحمان کے قتل پر احتجاج کرنے والوں کی سزا بھی موت ہوگی۔ سماجی کارکن توہین رسالت کے نام پر تازہ قتل کے احتجاج کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماضی کی طرح محض احتجاج کے بعد راشد رحمان کو بھی بلا دیا جائے گا؟ یہ تو ایک وکیل تھے۔ اس سے پہلے توہین رسالت کے نام پر گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اقلیتوں کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کو بھی اس قانون میں تبدیلی کے مطالبے پر سر عام قتل کر دیا گیا۔ آخر مذہب کے نام پر بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی وجہ کیا ہے؟ ریاست نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاستدانوں نے نام نہاد مذہب کے نام پر جو طاقتور گروہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے اور استعمال کر رہے ہیں، جس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی سے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں تو آپ کا مقدر گولی بن جاتا ہے۔ راشد رحمان کو دھمکی ملنے کے بعد 3 ہفتے پہلے بی بی سی کی ایک نامہ نگار نے ملتان میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ ان کی اہلیہ بھی راشد رحمان کی طرح نڈر تھیں۔ اپنی آخری بات چیت میں راشد رحمان نے کہا تھا کہ انہیں ڈرا دھمکا کر کوئی مظلوموں کی مدد کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اس کیس کو ڈیفینڈ کرنا تو اس طرح سے ہے جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جانا، کیونکہ یہاں لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ ملزم کے اوپر الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس الزام لگ گیا لہذا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہمیں مل گیا، اور بس اس کو وہی سزا دے دینی چاہیے جو ہم سوچتے ہیں۔